بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ اللہب کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ اللہب کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اور شان نزول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گئے۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے اور اسی کنیت سے وہ مشہور تھا۔ آیت میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے، اور آیت مبارکہ میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیشن گوئی کی گئی، چنانچہ وہ بدترین موت مرا، اور وہ جنگ بدر کے ایک ہفتے بعد کالے دانے کی بیماری سے مرا، جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں۔ اہل عرب اس بیماری کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بھی اس کو ہاتھ لگائے گا اس کو بھی یہ بیماری لگ جائے گی، اس لیے 3 دن تک اس کی لاش کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اور پھول پھٹ کر وہ بدبودار ہو گئی، بدبو دینے لگی۔ تب مزدوروں کو بلوا کر اس کی لاش کو پھینکوا دیا گیا۔ دوسری آیت مبارکہ، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا عنہ، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا، اس کو غنی نہ کیا، اس کو بے پرواہ نہ کیا اس کے مال نے، وما کسب، اور اس کی کمائی نے، جو اس نے کسب کیا، جو اس نے کمائی جمع کی، دونوں ہی اس کے کام نہ آئے۔ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ اگر میرے لیے ہلاکت ہے، میرے لیے ہلاکت کا اعلان کیا گیا ہے، تو میں اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو اس میں خرچ کر دوں گا، فدیہ کر دوں گا اور بچ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرما دیا کہ اس کا مال اور اس کی کمائی جو ہے کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا، یہ اس کا خیال غلط ہے۔ سیصلی نارا، ان قریب یہ آگ میں ہوگا، ذات لہب، جو شعلوں والی آگ ہے اس میں یہ داخل ہوگا، اور قیامت کے دن یہ اس کا یہی انجام ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتی تھی، عداوت رکھتی تھی، اور یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچانے کی کوشش میں رہتی تھی۔ دولت مند ہونے کے باوجود، اس کی خادمائیں ہونے کے باوجود، یہ خود لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر، کانٹے اٹھا کر اپنے سر پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں پھینک دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو ایذا پہنچاتی تھی، تکلیف دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکلیف، ایذا رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ یہ خود جو ہے یہ کام کرتی تھی، کسی اور سے بھی نہیں کرواتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، ام جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی، جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام کرنے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، وہ گرا اور ام جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی، جس سے وہ مر گئی۔ اس گستاخ خبیث نے دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا اور آخرت میں بھی عذاب میں جائے گی۔ آخرت میں آگ کی زنجیریں اس کے گلے میں ہوں گی، اور جہنم کی لکڑیوں کا گٹھا اس کی پشت پر لدا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں کا انجام، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکالیف پہنچاتے ہیں، دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت میں بھی
وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، دردناک عذاب میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اپنے دل میں ہمیں مزید بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔